بخارا کے امیر نو بن منصور سامانی شدید بیمار تھے۔ شاہی حکیم علاج کر کے ناکام ہو چکے تھے۔ دور دراز سے آنے والے دوسرے طبیب بھی کوشش کر چکے تھے، مگر سلطان کی بیماری کا علاج نہیں ڈھونڈ پائے تھے۔ ایسے میں ایک کم سن اور غیر معروف حکیم نے دعویٰ کیا کہ وہ سلطان کا علاج کر سکتا ہے۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ بڑے بڑے حکیم کچھ نہیں کر سکے تو یہ کیا کرے گا، لیکن ایک سمجھدار آدمی نے اسے امیر نوح کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں، امیر کو اس نوجوان حکیم کے علاج سے آرام آ گیا۔ امیر نے خوش ہو کر اسے منہ مانگا انعام دینا چاہا، لیکن اس نے جو انعام طلب کیا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے شاہی لائبریری کے مطالعے کی اجازت طلب کی۔ سلطان نے بخوشی اجازت دے دی۔ اصل میں اس نوجوان حکیم نے سن رکھا تھا کہ شاہی لائبریری میں بہت سی نایاب کتابیں موجود ہیں۔ اس نوجوان کا حافظہ بہت تیز تھا۔ اس نے جلد ہی پوری لائبریری میں سے اپنے کام کے معلومات حاصل کر کے انہیں ذہن نشیں کر لیا، اور پھر 21 سال کی عمر میں اس نے پہلی کتاب لکھی۔ اس نوجوان حکیم کو دنیا ابن سینا کے نام سے جانتی ہے۔ ابن سینا 980 عیسوی میں بخارا، ترکستان موجودہ ازبکستان کا مشہور شہر کے قریب قصبے افشنا میں پیدا ہوئے۔ ابن سینا کی پیدائش کے وقت ان کے والد ایک علاقے کے گورنر تھے۔ بخارا میں ابن سینا نے 10 برس کی عمر میں قرآن کا حفظ کر لیا۔ کم عمری ہی میں انہوں نے اس دور کے سائنسی علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ ابن سینا ایک ہندوستانی سبزی فروش سے حساب سیکھا اور حنفی علم اسماعیل زاہدہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ منطق، فلسفہ یعنی کہ جیومیٹری اور فلکیات کی تعلیم انہوں نے عبداللہ ناتلی سے حاصل کی۔ تاہم شاگرد تھوڑے ہی دنوں میں استاد سے سبقت لے گیا۔ انہوں نے استاد سے زیادہ مرتبہ اور مقام ملنے لگا۔ ابن سینا کا خصوصی شعبہ طب تھا۔ انہوں نے کوشیار نامی معالج کی زیر نگرانی طب کا مطالعہ کیا اور علم طب میں شاندار مہارت حاصل کی۔ 18 سال کی عمر میں وہ ایک مانے ہوئے طبیب بن چکے تھے۔ انہوں نے علاج کی نئے طریقے دریافت کیے۔ وہ لکھتے ہیں، طب ریاضی اور مابعد طبیعیات کی طرح مشکل سائنس نہیں، چنانچہ میں نے اس میں بہت ترقی کی۔ میں ایک عمدہ طبیب بن گیا اور آزمودہ نسخے استعمال کر کے مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ ابن سینا کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ مستحق مریضوں کا مفت علاج کرتے تھے۔ ابن سینا 22 سال کے تھے جب ان کے والد وفات پا گئے۔ ابن سینا نے سلطان محمود غزنوی کی طرف سے غزنی آنے کی دعوت رد کر دی اور بخارا سے اورگنج یعنی خوارزم چلے گئے، جہاں علی ابن میمون نے ان کا ماہوارہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ وظیفہ بہت کم تھا، چنانچہ ابن سینا خوارزم چھوڑ کر مرو یعنی کہ خراسان پہنچے اور پھر خراسان سے نشاپور چلے آئے۔ خوارزم نے روانہ ہونے سے پہلے ابن سینا اپنے عہد کے 4 بڑے علماء ابو ریحان البیرونی، ابو نصر عراقی، ابو سہیل مسیحی اور ابو سعید ابو الخیر خمار طبیب سے مل چکے تھے۔ نشاپور سے انہوں نے گورگان یعنی جرجان کی راہ لی۔ یہیں انہوں نے القانون فی طب لکھنے کا آغاز کیا۔ پھر حوامیر مجید الدولہ کے پاس رہے چلے۔ یہاں رہ کر انہوں نے 30 کتابیں تصنیف کی۔ آخرکار ابن سینا قزوین سے ہو کر ہمدان پہنچ گئے، جہاں شمس الدولہ حکمران تھے۔ ابن سینا نے القانون فی طب اور شفا جیسی شہر آفاق کتابیں لکھی۔ القانون 17ویں صدی تک یورپ کے طبی اداروں کے نصاب میں شامل رہی۔ ابن سینا کل 450 کتابیں تصنیف کیے، جن میں سے 240 کتابوں کے آثار ملتے ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ابن سینا خولنچ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اپنے علاج سے انہیں آفاقہ تو ہو گیا، مگر ایک اور جنگی مہم میں شرکت کے نتیجے میں مرض لوٹ آیا۔ وہ بڑی مشکل سے ہمدان پہنچے۔ دوستوں نے مکمل آرام کا مشورہ دیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، میں لمبی عمر کے بجائے مختصر عمر پسند کرتا ہوں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا آخری وقت قریب ہے تو انہوں نے اپنا سارا ساز و سامان غریبوں میں بانٹ دیا، غلام آزاد کر دیے، ہر 3 دن میں قرآن ختم کرنے لگے۔ ان کا یہ معمول وفات تک جاری رہا۔ آخرکار رمضان کے مہینے میں ابن سینا انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 58 برس کی تھی۔ وہ ہمدان میں مدفن ہیں۔